الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ میرے بھائیو، آج ہم یہ بیان کریں گے انشاءاللہ کہ صوم رمضان کن لوگوں پر فرض ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص مسلمان ہے، عقل مند ہے، بالغ ہے، تندرست ہے، مقیم ہے، اس کے اوپر صوم رکھنا فرض ہے۔ اور اگر کوئی خاتون ہے تو ان شرطوں کے ساتھ اس کے لیے ایک مزید شرط کا اضافہ کیا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ تو اس میں دیکھیے، پہلی بات یہ کہی گئی کہ مسلم ہو۔ اگر کوئی شخص مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تو اس سے صوم کا مطالبہ کرنے کے بجائے اسلام کا مطالبہ کیا جائے گا، اور اسلام کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عبادت قابل قبول نہیں جس میں سے صوم بھی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص مسلم ہے، یہ صوم کے درست ہونے کے لیے اور فرض ہونے کے لیے اس کے اوپر شرط ہے کہ وہ مسلم ہو، تبھی صوم رکھنا اس کا اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ دوسری چیز ہے کہ وہ عاقل ہو، یعنی مجنون اور دیوانہ نہ ہو، پاگل نہ ہو۔ اور تیسری چیز ہے کہ وہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص عاقل نہیں ہے، مجنون اور پاگل ہے، یا بالغ نہیں ہے بلکہ نابالغ اور بچہ ہے، تو اس پر فرض نہ ہونے کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، رفع القلم عن ثلاثہ، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم۔ یہ روایت صحیح الجامع میں 3811 نمبر پر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 لوگ مرفوع القلم ہیں، 3 لوگوں کے اعمال نہیں لکھے جاتے ہیں، یعنی گویا ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ پہلا شخص ہے وہ پاگل انسان، جب تک کہ اس کو افاقہ نہ ہو جائے، اس کی عقل واپس نہ آ جائے۔ تو گویا جب تک انسان میں عقل ہے تبھی وہ مکلف ہے، اگر عقل نہیں ہے تو اس پر تکلیف نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دوسرا شخص وہ سویا ہوا شخص کہ جب تک بیدار نہ ہو جائے، تو نیند کی حالت میں انسان مکلف نہیں ہوتا۔ اور وہ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے۔ تو 3 ہو گئے، پہلا مجنون، دوسرا سونے والا نیند کی حالت میں، اور تیسرا بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ تو عاقل اور بالغ پر ہی صوم فرض ہے، اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ آدمی تندرست ہو اور مقیم ہو، یعنی بیمار نہ ہو اور مسافر نہ ہو۔ اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو اس کے اوپر صوم فرض نہیں ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا وہ قول جو قرآن پاک میں صوم کی فرضیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا مسافر ہے تو اسے بعد میں یہ گنتی پورا کر لینا ہے، اس وقت اس پر صوم فرض نہیں ہے بلکہ اس پر قضا فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے اور بیماری کے باوجود صوم رکھ لیتا ہے، یا مسافر ہے اور اپنے سفر کی حالت میں صوم رکھ لیتا ہے، تو یہ صوم قبول ہو جائے گا، یہ صوم کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ صوم نہ رکھنا ان کے لیے رخصت ہے، اور عزیمت تو بہرحال صوم رکھنے میں ہے۔ تو اگر کوئی شخص عزیمت کو اختیار کرتا ہے تو اس میں بھلائی ہے اور اس میں خیر ہے، اور اگر کوئی رخصت کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اجازت ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ افضل کیا ہے، صوم توڑ دینا، صوم نہ رکھنا، یا صوم رکھ لینا؟ بیمار اور مسافر کے لیے افضل کیا ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ اگر بیمار اور مسافر کو صوم رکھنے میں کسی قسم کی مشقت نہ ہو تو پھر صوم رکھ لینا ہی افضل ہے، اور اگر صوم رکھنے میں مشقت محسوس کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں صوم نہ رکھنا افضل ہے۔ صوم میں اگر بیمار کے لیے اور مسافر کے لیے مشقت ہے
تو صوم توڑ دینا ہی ان کے حق میں افضل ہے۔ اور اس سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون ان من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون ان من وجد ضعفا فافطر فإن ذلك حسن۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم میں 1116 نمبر پر ہے اور صحیح سنن ترمذی میں 574 نمبر پر ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے کا سفر کرتے تھے، رمضان کا مہینہ ہوتا تھا، کوئی حالت صوم میں ہوتا تھا اور کسی نے صوم توڑا ہوا ہوتا تھا، کوئی صوم رکھے ہوئے ہوتا تھا، کوئی صوم نہیں رکھے ہوئے ہوتا تھا، لیکن کوئی شخص کسی پر عیب نہیں لگاتا تھا، نہ صوم رکھنے والا صوم توڑنے والے پر اور نہ صوم توڑنے والا صوم رکھنے والے پر، کوئی کسی پر عیب گیری نہیں کرتا تھا، کوئی ملامت نہیں کرتا تھا۔ ان کا خیال تھا، ان کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک خیال تھا کہ اگر کسی شخص کو صوم کی طاقت ہے اور اس نے صوم رکھ لی ہے تو اچھا ہے، کار خیر ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے اندر کمزوری پاتا ہے اور اس نے صوم توڑ دیا ہے تو یہ اس میں بھی خیر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے تو یہ بھی اچھا ہے اور وہ بھی اچھا ہے۔ ہر ایک کے حساب سے، ہر ایک کے اعتبار سے اگر کسی کے ہاں مشقت ہے تو توڑ دینا اس کے حق میں اچھا ہے، اور کسی کے ہاں اگر سہولت ہے تو رکھ لینے میں اس کے یہاں خیر ہے۔ اور جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ حالت حیض اور حالت نفاس میں صوم قبول نہیں ہوگا اور حائضہ اور نفسا عورتوں پر صوم فرض نہیں ہے، تو اس سلسلے میں ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلک نقصان دینہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسی بات نہیں ہے کہ جب ایک خاتون حیض کی حالت میں ہوتی ہے، ایک عورت حالت حیض میں ہوتی ہے تو وہ نہ صوم رکھتی ہے نہ صلاۃ ادا کرتی ہے، وہ صوم و صلاۃ دونوں کے قریب نہیں جاتی، یہ اس کے دین کی کمی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1991 نمبر پر موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ حیض و نفاس کی حالت میں صوم اور صلاۃ کے قریب نہیں جاتی۔ اسی سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جو صحیح الجامع میں 3514 نمبر پر ہے، فرماتی ہیں کننا نحیض علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، کہ خواتین کو، صحابیات رضی اللہ عنہن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حیض آتا تھا تو حیض کی حالت میں وہ نہ صوم رکھتی تھیں اور نہ صلاۃ ادا کرتی تھیں۔ صوم کی قضا کا انہیں حکم دیا جاتا تھا لیکن صلاۃ کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، گویا صلاۃ اس حالت میں درست نہیں ہے اور وہ معاف ہے، اور صوم اس حالت میں درست نہیں ہے لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ تو یہ رہی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ جس میں یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم میں 335 نمبر پر یہ حدیث ہے اور صحیح سنن ترمذی میں 630 نمبر پر یہ حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی صلاۃ کی قضا کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ تو کن لوگوں پر فرض ہے یہ آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی کہ آدمی مسلم ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صحیح ہو، تندرست ہو اور مسافر نہ ہو بلکہ مقیم ہو، اور عورت ہے تو حیض و نفاس سے پاک ہو تو اس پر صوم رکھنا فرض ہے۔ آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔